اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو بالکل خلاصہ ہی کریں گے کہ بنیادی حوالے سے عربی زبان میں ضمیر کو اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ کلام مختصر ہو سکے۔ مثلا میرے پاس زید آیا اور زید نے کھانا کھایا اور زید کھانے کے بعد سو گیا۔ اب یہ دیکھیں میں نے 3 مرتبہ زید کا نام لیا۔ اگر وہیں پر یوں کہوں جاءنی زید وہو اکل والنام، میرے پاس زید آیا اور اس نے کھانا کھایا اور وہ سو گیا، تو کلام میں کچھ اختصار ہوا یا نہیں ہوا؟ اب وہو اکل یہ بھی کچھ لمبا ہو گیا، والنام یہ مزید مختصر ہو گیا، کیونکہ نام کی ضمیر کو بھی میں نے ظاہر نہیں کیا بلکہ ضمیر کو بھی اندر میں نے مستتر کر دیا۔ تو ضمیر کے لانے کا اور استعمال کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم کلام کو مختصر بنا سکیں۔ اور عربی زبان کا ایک جملہ بھی ہے، خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو کم ہو اور اس میں مطلب زیادہ ہو۔ مثلا اب اگر میں کسی کو نصیحت کرنا چاہوں تو بغیر نام کے نصیحت ایسے کر سکتا ہوں جسے نصیحت کے ذریعے گویا کہ سب کو جو ہے کیا ہے فائدہ بھی ہو جائے اور اس کا نام بھی ظاہر نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے طالب علم اگر فیس بک پہ کوئی پوسٹ رکھیں تو کیا یہ پوسٹ رکھنا مناسب ہے؟ ایک دوست میری زندگی میں ایسے ہیں، پھولوں میں ایک گلاب جیسے ہیں۔ ایک تو اردو ٹوٹی پھوٹی لکھی ہے، بھائی شاعر بنتے تو اردو تو اپنے ٹھیک کرو۔ میری دوستی کی حد اس پہ ختم ہے، زمین پہ رہتے ہیں مگر چاند جیسے ہیں۔ ٹھیک، تو اب بتائیں کہ یہ میں نے جو قصہ نقل کیا، میں نام لے کے اس کو اپنے کمرے میں بلاؤں، پھر آدھا گھنٹہ نصیحت کروں، سمجھنے والا ہوگا تو سمجھ جائے گا، آئندہ ایسی غلطی نہیں کرے گا۔ ٹھیک، تو عربی زبان میں بہرحال یہ ہے خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو کم ہو اور زیادہ دلالت کرے۔ تو ضمیر کو اس لیے لایا گیا تاکہ کلام مختصر ہو۔ پھر کہتے ہیں ضمیر کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک متصل ایک منفصل۔ جب تک ممکن ہو متصل کا لانا تو منفصل کو ہم نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منفصل والی ضمیر بھی کچھ لمبی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، متصل والی ضمیر اس سے بھی کیا ہے مختصر ہے۔ ایک بات یہ کہ ضمیر کے متصل لانے کے امکان کی صورت میں منفصل ضمیر نہیں لائی جائے گی۔ دوسری بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کلمے کے ساتھ 2-3 ضمیریں ملی ہوئی ہوں، کیا؟ اگر کسی کلمے کے ساتھ 2-3 ضمیریں ملی ہوئی ہوں تو ان کو ملا کے ہی رکھنا ہے یا ان کو جدا کرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ فرماتے ہیں پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ضمیر مان اور مرتبے کے لحاظ سے ایک جیسی ہے یا ان میں فرق ہے۔ جیسے آپ کسی پروگرام کسی فنکشن میں جاتے ہیں تو کچھ کرسیاں ایسے رکھی جاتی ہیں جس میں ہر مہمان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہاں VIP بیٹھتے ہیں۔ پھر کچھ ایسی ہیں جہاں درمیانہ قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں، پھر کچھ ایسی ٹوٹی پھوٹی ہیں جس میں غریب وغیرہ کے بیٹھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ضمائر تو 3 قسم کے ہیں، متکلم، مخاطب، غائب۔ رتبے کے لحاظ سے سب سے بڑا رتبہ متکلم کا ہے، دوسرے نمبر پہ رتبہ جو ہے ضمیر حاضر کا ہے،
تیسرے نمبر پہ رتبہ جو ہے ضمیر غائب کا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اگر رتبے کے لحاظ سے ضمیر مختلف ہوں تو جو نچلے رتبے والی ضمیر اس کو آپ جدا کر کے لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی غائب بھی ہے اور ضمیر حاضر بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ غائب کو الگ کر کے لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں۔ اچھا، حاضر بھی ہے اور متکلم بھی ہے تو آپ حاضر کو جدا کر کے لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں۔ مثلا ضربتوک، میں نے مارا تجھے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اب ضربتوک یہ کیا ہے؟ فعل ماضی، تو فاعل کی ضمیر، کاف مفعول کی ضمیر۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں ضربت ایاک، ٹھیک ہے؟ میں نے تجھے مارا، بات واضح ہوگی۔ اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر دو ضمیر رتبے میں ایک جیسی ہو، رتبے میں کیا ہو؟ ایک جیسی، جیسے کوئی بندہ کبھی اپنے آپ کو خود مارتا ہے، ضربتنی، میں نے خود کو مارا۔ اب اس میں تو بھی ضمیر جو ہے وہ متکلم کی، پھر یا بھی ضمیر متکلم کی۔ اب اس میں کیا ہم جدا کرنا چاہیں تو پہلے والے کو جدا کریں یا بعد والے کو جدا کریں، کیا کریں؟ فرماتے پہلے تو ضمیر کو جدا کرتے وقت آپ کو کوئی معنی میں پریشانی ہوگی یا معنی میں پریشانی نہیں ہوگی؟ اگر معنی میں پریشانی نہیں ہوگی پھر تو آپ کی مرضی ہے، جس کو جدا کرو جس کو ساتھ رکھو۔ اگر معنی میں گڑبڑ ہوتی ہے تو جس ضمیر کے جدا کرنے سے گڑبڑ ہوتی ہے اس کو آپ جدا نہیں کر سکتے ہیں، اس کو آپ متصل کی صورت میں لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر ایک ہی جملے میں ضمیریں 3-4 آ جائیں تو پہلے ہم مقدم کس کو کریں، دوسرے نمبر پہ کس کو رکھیں، تیسرے نمبر پہ کس کو رکھیں؟ فرماتے ہیں غالباً جو اعرف المعارف، یعنی معارف میں جس کا زیادہ ہے رتبہ اس کو مقدم کریں گے، اس کے بعد دوسرے نمبر والے کو ہم رکھیں گے، بات واضح ہوگی۔ اس کے بعد پھر ایک چیز دیکھتے ہیں عبارت میں پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے، پہلے آپ اشعار پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اشعار کے بعد پھر جو ہے کیا ہے وہ شرح پڑھیں۔ وہ فی اختیار، بیٹا فی اختیار پڑھ رہا ہوں کیونکہ حمزہ وصل ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں تو فی اختیار پڑھتا۔ وہ فی اختیار، اور اختیاری حالت میں، یعنی جب آپ کا بس چلے، جب کوئی مجبوری نہ ہو تو لا یجیء المنفصل، ضمیر منفصل نہیں آئے گی۔ کب؟ اذا تأتی، جب ممکن ہو۔ ویسے تو تأتی آنے کی معنی میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں یجیء بھی آ گیا ہے، اس لیے آپ لکھیں اذا تأتی، جب ممکن ہو، ان یجیء المتصل، متصل کا آنا، یعنی اگر متصل آ سکتی ہے تو ضمیر منفصل کو نہیں لائیں گے۔ وصل او افصل، سل یعنی تم ضمیر متصل لاؤ، او افصل یا تم ضمیر منفصل لاؤ، یہ ترجمہ کرو یا یوں کہو ضمیر کو ملا کے لاؤ یا ضمیر کو جدا کر کے لاؤ۔ کون سی ضمیر؟ ہا اصل نی ہے، اس ضمیر کو سل نی ہے، بیٹا یہ فعل امر ہے، کیا ہے؟ صادق، یہ بازو نیچے کرو، ٹھیک۔ سل کا فاعل کون ہے؟ انت، نون وقایا، ٹھیک، یا متکلم اس کا مفعول اول، پھر ہا اس کا مفعول ثانی۔ ترجمہ یہ ہوگا تو مجھ سے سوال کر اس کے بارے میں، سل تو سوال کر، نی مجھ سے، ہے اس کے بارے میں۔ وما اشبہہ، بھائی ہر جگہ پر سلنی کا لفظ ہونا ضروری نہیں ہے، جو بھی اس کے ساتھ شباہت رکھیں، یعنی جس میں اس قسم کی ضمیریں ہوں، ٹھیک ہے۔ فی کنتہ الخلف انتما، کنتہ میں اختلاف پایا جاتا ہے، اختلاف دیکھا جاتا ہے، اختلاف محسوس کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب ضمیر کان کی خبر ہو، کیا بیٹا؟ جب ضمیر کان کی خبر ہو
تو آیا اس ضمیر کو ہم جدا کر کے لائیں گے یا متصل لائیں گے؟ اب دیکھیں کن تو ہو، بیٹا کن میں تو اس کا اسم، ہو اس کی کیا ہے خبر، ٹھیک ہے. اب کن تو ایاہو کہیں گے یا کن تو ہو کہیں گے؟ ٹھیک ہے. ظاہراً تو میرے خیال میں یہاں تک پڑھیں تو ٹھیک ہے، پھر آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. وہ فی اختیار لا یجیء ضمیر المنفصل، اختیاری حالت میں ضمیر یرحمک اللہ ضمیر منفصل نہیں آتی. اذا تأتی بمعنی تمکن، جب ممکن ہو ان یجیء ضمیر المتصل، ضمیر متصل آئے. کیوں؟ لما فیہ، اس لیے کہ اس ضمیر متصل میں، بیٹا فیہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ متصل کی طرف. اس ضمیر متصل میں من الاختصار، کلام کو جو ہے کیا ہے وہ مختصر کیا جاتا ہے. المطلوب، اختصار ایسی چیز ہے جس کو طلب بھی کیا جاتا ہے، جس کو پسند بھی کیا جاتا ہے. الموضوع، وضع کیا گیا ہے لأجل الاختصار ضمیر، اختصار کی وجہ سے ضمیر کو ایجاد کیا گیا ہے. فإن لم يتأتى، اگر ضمیر متصل کا آنا ممکن نہ ہو، کیسے؟ بأن تأخر عنہ عامل ہو، اس طریقے سے کہ متأخر ہو اس ضمیر سے ضمیر کا عامل بعد میں آ گیا، ضمیر مقدم ہو گیا. اور حذف، یا عامل کو حذف کیا گیا ہو. او کان معنویا، یا عامل کیا تھا معنوی تھا. او حسر، یا ہم بات کو منحصر کر رہے تھے اس ضمیر میں. ایاک نعبدو، ہم عبادت کو منحصر کر رہے ہیں کمیں. او اسند الیہ صفت، یا اس ضمیر کی طرف کسی صفت کی نسبت دی گئی ہو. جرت، ایسی صفت جو جاری ہوئی ہے، اللہ غیر من ہی اللہ. بھائی یہ جملہ بظاہر پریشان کرنے والا ہے پریشان والا نہیں. دیکھیں وہ صفت جاری ہوئی ہے اللہ غیر من، جس کی صفت ہے حقیقت میں اس کے لیے یہ جاری نہیں ہوئی، جاری کسی اور کے لیے ہوئی ہے. اندی پرویز الطالب، میرے پاس پرویز بیٹھا ہے جو طالب علم ہے. اگر ایسے کہوں گا تو یہ طالب صفت ہے پرویز کی، اور پرویز کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو اس صفت کو کہتے ہیں من جرت لہ، یہ صفت اسی کے لیے ہے جس کے لیے جاری ہوئی ہے. لیکن اگر میں کہوں اندی پرویز الطالب صدیق ہو، میرے پاس وہ پرویز بیٹھا ہے کہ جس کا دوست طالب علم ہے، تو وہ بظاہر طالب جو ہے کیا ہے صفت ہے پرویز کی، لیکن حقیقت میں پرویز کے بارے میں وہ گفتگو نہیں کر رہا بلکہ اس کے دوست کے بارے میں. تو کہہ رہے کہ صفت ایسی ہو جو جاری ہو اللہ غیر من ہی اللہ، ہی کی ضمیر جائے گی صفت کی طرف، لہو کی ضمیر جائے گی من کی طرف. یعنی صفت ہے تو ضمیر کی، لیکن ضمیر کے لیے وہ استعمال نہیں ہو رہی، تو پھر کیا ہوگا؟ فصل، پھر جو ہے وہ ضمیر منفصل لائی جائے گی. ٹھیک ہے. وَيَأْتِ الْمُنْفَصِلُ مَعَ إِمْكَانِ الْمُتَّصِلِ فِي ضرورت. بھائی ضرورت تو ایسی چیز ہے جو کتے کو بھی حلال کر دیتی ہے. بھائی یہ کیسے؟ آپ حالت سفر میں ہیں، ٹھیک ہے، اس طالب علموں پہ اور مولویوں پہ قصے بہت زیادہ بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ ایک بلی کسی طالب علم کا کھانا کھا کر جاتی تھی. طالب علم بیچارہ مطالعہ کر کے لائبریری سے دیر سے آتا تھا تو دیکھا کہ کھانا نہیں ہے. اس نے ایک دن بلی کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تجھے حلال کر کے کھاؤں گا. بلی کو بوری میں ڈالا اور سفر پہ نکل پڑا. اب جب پہنچا کہیں جنگل میں، اب بھوک سے مر رہا تھا، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو اب چھری نکال لی اور بلی کو کہا کہ اب تو میرے لیے حلال ہو گئی. ٹھیک ہے. حالانکہ یہ قصہ ایسا ہے جو بنانے والا بیوقوف تھا. بھائی مجبوری، وہ مجبوری حرام کو حلال کر دی جس مجبوری کا آپ خود سبب نہ بنے. اس مجبوری کا تو آپ خود سبب بنے. تو بہرحال ایک ایسا قصہ ہے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ یأتی المنفصل،
ضمیر منفصل آئے گی امکان المتصل، جبکہ ضمیر متصل آنا ممکن ہے، معنی میں کوئی گڑبڑ نہیں، لیکن پھر ضرورت ہے شعر نہیں بنے گا۔ اب ہم جس کے آنکھوں میں گندگی بھری ہوئی اس کو چاند کہیں گے تو یہ شعر تو نہیں بنے گا نا، تو اس شعر بنانے کے لیے پھر لفظوں کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے۔ کما سیاتی، جیسے کہ عنقریب یہ بات آئے گی۔ وصل علی الاصل، اور تم ضمیر کو متصل لے آؤ علی الاصل، اصل قانون کے مطابق، قانون یہی ہے کہ ضمیر متصل ہونی چاہیے۔ اور وفصل، یا تم ضمیر کو جدا لے آؤ، کیوں؟ لطول، کلام کو لمبا کرنا چاہتے ہو۔ کچھ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جن کے ساتھ لمبی بات کرنے میں مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس کا جواب تھا لاٹھی، یہ جواب تھا نا۔ لیکن حضرت موسیٰ نے کہا یہ لاٹھی ہے، اس پہ میں ٹیک لگاتا ہوں، اس کے ساتھ میں بکریاں چراتا ہوں، اس کے ساتھ یہ کرتا ہوں، اس کے ساتھ یہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں لطول، اگر آپ اپنے کلام کو لمبا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ضمیر کو منفصل لے آئیں۔ البتہ ہر ضمیر کو نہیں، ثانیہ ضمیرین، دو ضمیروں میں سے دوسری ضمیر کو، لیکن شرط ہے اولہما اخص، ان دو میں سے پہلی جو ہے کیا ہے وہ اخص، معنی زیادہ خاص ہو، یعنی اس کا مرتبہ جو ہے کیا بلند ہو، اور غیر مرفوع، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ضمیر مرفوع بھی نہ ہو، کما جیسے فی ہائے سلنی ہے، بیٹا سلنی میں یا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور سلنی میں ہا بھی ہے۔ اب یا کا درجہ جو ہے کیا ہے وہ بلند ہے، ٹھیک ہے، اور ہا جو ہے کیا ہے درجے کے لحاظ سے پست ہے اور مرفوع بھی نہیں ہے، تو اب سلنی ہے کہیں یا سلنی یا ہو کہیں، دونوں کہہ سکتے ہیں۔ وَكَذَا مَا أَشْبَهُ، کذا یعنی سلنی ہے کی طرح، ما وہ لفظ جو اشبہ ہو اس کے ساتھ شباہت رکھے، جیسے الدرہم اعطیتک ہو، بھائی میرے درہم میں نے عطا کیا تجھے وہ درہم۔ اب اعطیتک ہو، اس میں تین ضمیریں آ گئیں، ایک تو، دوسری ک، اور تیسری ہو، ٹھیک ہے؟ ابھی یہاں پر بیٹا آتیتو تو ضمیر مرفوع ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہم چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ باقی رہی بات ک کی، ک تو سے نہیں، تو سے افضل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اب ک کو ہم جو ہے کیا ہے اگر جدا کرنا چاہیں تو پھر ہو جو ہے کیا روئے گی، اس لیے آپ یوں کہہ سکتے وَآتَيْتُكَ إِيَّاهُ، میں نے تجھے عطا کیا وہ درہم، یہاں پر آپ نے ہو کو جو ہے کیا وہ جدا کر دیا۔ وَفِي اتصال وانفصال ما هو خبر لکان، اور آپ کو اختیار ہے کہ متصل لے آئیں یا منفصل لے آئیں، ما ہوا اس ضمیر کو جو خبر ہو کان کی یا کان کے بہنوں میں سے کسی ایک کی، سارا اصبح امسا ذل باتا یہ کہیں یا نواسب کہہ دیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کنتہ الخلف انتما، بیٹے شاہد مثال، البتہ انتما ہے انتما ہے، ٹھیک ہے، ظاہراً تو یہ افتعل کے وزن پہ ہونا چاہیے، مزید آپ خود سوچ کر آئیں گے۔ شاہد مثال ہماری اس میں ہے کنتو ایاہو بھی کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، کنتو ہو بھی کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں۔ کذاک، بھائی یہ کان کے خبر کی طرح، الہاء من خلطنی ہے، خلطنی ہے میں جو ہا ہے، بھائی خال یا خالو یہ کیا ہے، اس کو آپ افعال قلوب کی طرف لے جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ت اس کا اسم ہے اور ہ اس کی جو کیا ہے خبر ہے۔ وَنَحْوِهِ ہی کہتے ہیں بھائی نحوے ہی آپ اپنی مثال بنائیں، ظننتہ، ٹھیک ہے، ظننتہ، یہ ہو بھی جو ہے کہ ظننتہ کی خبر ہے۔ فی اتصالہ وانفصالہ خلافون، البتہ یہ
کوئی فتویٰ پکی نہیں ہے، اختلافی مسئلہ ہے. بعض کہتے ہیں اس میں متصل منفصل لا سکتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں لا سکتے. واتصالاً اختارو طبعا لجماعت منہم الرمانی. اب مصنف سے پوچھتے ہیں کہ اختلاف کو چھوڑو، آپ اپنی فتویٰ بتاؤ، کیا کریں گے؟ کہتا ہے کہ واتصالاً اختارو، اختار یختار تو اختارو ہونا چاہیے، اور میں ضمیر کے متصل ہونے کو انتخاب کرتا ہوں. کیوں؟ طبعاً لجماعت، میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ ایک جماعت کی پیروی کرتے ہوئے. منہم رمانی، اس جماعت میں اہم مولوی کون ہے؟ رمانی. رمان کس کو کہتے ہیں؟ انار کو. اب یا تو یوں کہ سمجھے کہ ان کا کوئی انار کا کاروبار تھا اس لیے اس کو اناری کہا گیا، یا کوئی نام ہے ایسے. اذ الاصل فی الضمیر الاختصار. بھائی ہم بغیر دلیل کے بات نہیں مانیں گے. دلیل آپ کیوں ضمیر متصل لانا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں اصل قانون ضمیر میں یہ ہے کہ وہ مختصر ہونا چاہیے. اگر ہم منفصل لائیں گے تو لمبا ہو جائے گا. دوسری بات وَلِأَنَّ الْاِتِّصَالَ وَارِدٌ فِي الْفَصِیحِ، اور دوسری بات یہ کہ فصیح عربی میں بھی ہم نے دیکھا کہ کان کی مثلا جو کیا ہے وہ خبر ضمیر تھی، وہ متصل آیا ہے. قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم نے فرمایا. بیٹا یہ آل بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اس لیے کہ یہ کتاب ایران میں چھپی ہے، اس لیے انہوں نے آل بڑھایا ہے. وہ مصنف والے جو ہیں وہ آل کو درود میں نہیں لاتے عام طور پر. ان یکن ہو، بیٹا یہ حدیث ہے اس لیے بہتر ہے کہ میں اس کا ترجمہ بھی کروں. فی الحال لفظی ترجمہ، ان یکن ہو، اگر ہے وہ، فلن تسلط علیہ، پھر تم اس پر کنٹرول حاصل نہیں کر سکتے ہو. وَإِلَّا یکن ہو، اور اگر نہیں ہے وہ، فلا خیر لک فی قتلہ، پھر اس کو قتل کرنے میں تمہارے لیے کوئی بہتری نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجال کے بارے میں بتا رہے تھے. سجاد کیا؟ دجال کے بارے میں بتا رہے تھے کہ دجال اس قسم کا ہوگا. تو رسول اکرم کے صحابی جناب خلیفہ دوم، ٹھیک، وہ بیٹھے تھے اور وہ ذرا جذباتی اور غصے والے زیادہ ہوتے تھے. تو رسول اکرم کے باتوں میں وہاں سے ایک بندہ گزرا، اس نے سمجھا کہ یہ دجال ہے. مثلا رسول اکرم نے اس کی کچھ نشانیاں بتائیں، اس نے کہا کہ وہ اس پہ فٹ ہو رہی ہے، دجال ہے، میں اس کو ماروں گا. تو پھر رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر یہ دجال ہے تو تم اس پہ کنٹرول نہیں کر سکتے. دجال کو امام زمانہ قتل کرے گا، اور اگر دجال نہیں ہے تو اس کے قتل کرنے میں تمہاری کوئی بھلائی نہیں ہے، پھر تو گویا کہ تم نے ناحق قتل کر دیا. شاہد مثال ہماری بیٹا 2 مرتبہ یکن ہو آیا ہے اور دونوں صورتوں میں ضمیر متصل ہے، ٹھیک ہے، اس کو منفصل نہیں لایا گیا. اب یہ تو مصنف کا نظریہ تھا کہ میرے نظریے کے مطابق یہ ضمیر متصل آنی چاہیے. اچھا، انصاف والا وہ عالم ہوتا ہے جو اپنے نظریے کے ساتھ دوسرے کا نظریہ بھی لکھے. اب فرماتے وہ غیری، اور میرے علاوہ جو دوسرے نحوی صاحب ہیں. کون سے؟ اے سیبویہ، وہ کون ہیں؟ سیبویہ صاحب ہیں، ٹھیک ہے. وَلَمْ يُسَرِّحْ بِهِ، بھائی مصنف صاحب نے نام نہیں لیا سیبویہ کا. لم یسرح یعنی صراحت نہیں کی، فل بیان بازی نہیں کی بہی سیبویہ کی. کیوں؟ تأدباً، ادب کو مد نظر رکھتے ہوئے. مثلا اب میں نے آپ کے سامنے ایک بات کہی کہ ہم میں سے کوئی استاد قانون کی پابندی نہیں کرتا، یہ احترام میں نے کیا، نام نہیں لیا. ایک تو غیبت سے بھی بچ گئے اور اس طرح کی احترام بھی ہے، ٹھیک ہے. اب ان کا نظریہ تو بتا دو. اختار الانفصالہ، انفصالہ میں الف اطلاقی ہے، یعنی میرا جو غیر سیبویہ صاحب ہے وہ کہتا ہے کہ کان کی خبر اگر ضمیر ہوگی تو ہم اس کو جدا منفصل لے آئیں گے. کیوں؟ لکونہ فی الصورتین خبرا فی الاصل، اس لیے کہ یہ ضمیر جو ہے دونوں صورتوں میں، دونوں صورتوں کا مطلب یہ کہ کانا کی خبر ہو یا کانا کی بہن کی خبر ہو، یا یوں کہیں
یہ جو حدیث میں 2 مرتبہ آئے ہیں یہ دونوں صورت میں خبر ہے، ٹھیک ہے، اور خبر جو ہے بیٹا وہ ہمیشہ الگ لکھی جاتی ہے، ساتھ میں نہیں لکھی جاتی. وَلَوْ بَقِيَ عَلَى مَا كَانَ وَلَوْ بَقِيَ الْخَبَرُ عَلَى مَا كَانَ، اگر خبر اپنے خبر ہونے پہ باقی رہتی تو لَتَعَيَّنَ انفصالُهُ، پھر تو معین تھا کہ اس کو کیا کر کے لکھتے، جدا کر کے لکھتے. کما تقدم، جیسے یہ باب ابتدا میں گزر چکا. خوب جناب، اب وہ کیا پڑھنا ہے کہ اگر چند ضمیریں آ جائیں تو کس ضمیر کو مقدم کرنا ہے اور کس ضمیر کو مؤخر کرنا ہے. میرا موڈ پڑھنے کا ہے اور صلی اللہ علیہ محمد بھائی 3 گھنٹے کا درس ہونا چاہیے.